آج ہم پڑھیں گے آثار علم کلام، آج 20/4/2026 ہے۔ اس سے پہلے ہم تقابل ادیان کو پڑھا۔ تقابل ادیان کے بعد ہم نے پڑھا تھا علم الکلام میں مختلف چیزیں، اسماعیلیہ کیا ہے، اسماعیلیہ کے مختلف عقائد وغیرہ، وہ سارا تقریباً ہم نے کچھ پڑھا تھا اس میں۔ آج ہم مزید آگے جاتے ہیں، امامت کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ان کے ہاں جو غیر متبادل معنی ہوتا ہے اسماعیلیہ فرقہ وہ لے لیتے ہیں، جو متبادل معنی ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے ہاں ابلیس کا ایک الگ تصور ہے، آدم علیہ السلام کا ایک الگ تصور ہے، دجال کا ایک الگ تصور ہے، یاجوج ماجوج کا ایک الگ تصور ہے، اور اس طرح ملائکہ کا، جنت کا، دوزخ کا، جنت میں شہد کی نہر، یہ ایک الگ الگ تصور ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ عام طور پر جو حدیث میں، قرآن میں یا جو آثار صحابہ میں جو ان کے بارے میں جو تشریحات وغیرہ ہے، اس سے ہٹ کر یہ کچھ ان کی مفہوم وغیرہ وہ لے لیتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اثنا عشرہ کیا ہے۔ دیکھو، اگرچہ شیعوں کی بہت سی فرقے ہیں، اور شیخ عبدالقادر بغدادی نے اپنی کتاب الفرق بین الفرق میں 15 فرقوں کا ذکر کیا، جن میں بعض وہ بھی ہیں جو حضرت علی کو خدا کا درجہ دیتے ہیں اور ان کے اندر خدائی صفات پائے جانے کے قائل ہیں، اور بعض وہ بھی ہیں جو اہل سنت والجماعت سے کریم ہیں اور صحابہ پر سب و شتم کے قائل وہ نہیں ہیں، یعنی اس کو برا بلا نہیں کہتے۔ لیکن اہل تشیع میں جس فرقہ کو سب سے زیادہ قبول حاصل ہوا، اور جو آج بھی ایران، عراق اور دنیا کے اکثر ملکوں میں شیعہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ اثنا عشرہ ہے، جو 12 اماموں کے قائل ہیں۔ ان کو امامیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے یہاں عقیدہ امامت کو دین میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور ان کو اثنا عشری اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ 12 ائمہ کے قائل ہیں۔ اہل سنت بھی ان ائمہ کو اپنے سلف صالحین میں شمار کرتے ہیں، مگر امام معصوم نہیں مانتے۔ ان کے نام اس طرح ہیں: حضرت علی بن ابی طالب پہلا امام، حسن بن علی دوسرا، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا، علی زین العابدین چوتھا، اور امام محمد زین العابدین، علی بن زین العابدین جو امام باقر ہے، یہ پانچواں ہے، اور اس طرح امام جعفر صادق چھٹا، ساتواں امام کاظم، آٹھواں امام رضا جو موسیٰ رضا کے نام سے ہے، اور نوواں جو ہے نا امام تقی، اور 10واں جو ہے نا علی نقی ہے، اور 11واں جو ہے نا حسن عسکری ہے، اور 12واں امام محمد مہدی ملقب جو ہے۔ ان کو مہدی منتظر بھی کہا جاتا ہے، جو شیعہ عقیدہ کے مطابق سامرا کے غار میں روپوش ہیں اور قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے اور روئے زمین کو عدل انصاف سے بھر دیں گے۔ مہدی منتظر کب چھپ گئی، اس سلسلہ میں ایک قول یہ ہے کہ اس وقت اس کی عمر 4 سال کی تھی، اور ایک قول کے مطابق 8 سال۔ اثنا عشری حضرات کی بنیادی عقائد یہ ہیں۔ اب ان کے ہاں جو بنیادی وہ عقائد ہیں، جو امامیہ فرقہ یا جو جعفریہ فرقہ ہے، ان کی بنیادی عقائد وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے، ایمان کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: ذات اور صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور اپنے تمام افعال میں عادل ہونے کا اقرار، دوسرے انبیاء کرام کی نبوت کی تصدیق، تیسرے ائمہ معصومین کی امامت کی تصدیق، ان سے تعلق کا اظہار اور ان کی دشمنوں سے برات، اور ان میں سے آخری امام مہدی کا انتظار۔ 2 نمبر یہ ہے، ولایت ارکان دین میں سب سے افضل رکن ہے۔ نماز، روزہ، حج کی ترک کرنے کی وجہ سے تو آدمی کافر نہیں ہوگا، لیکن ولایت میں کوئی رخصت نہیں، اگر کوئی شخص اس کا اقرار نہ کرتا ہو تو وہ کافر ہے۔ نمبر 3، امامت کا ایک امر منصوص ہے اور اس کی تعین نص سے ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا حضرت علی کو امام مقرر کیا گیا۔ دیکھو، امام ایک امر منصوص ہے، یعنی آپ علیہ السلام کے بعد جو امام بننا تھا، خلیفہ بننا تھا، وہ امر منصوص ہے، جس کا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے نا۔ ان کے ہاں یہ ہے۔ چوتھا یہ ہے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان نے حضرت علی پر ظلم کیا اور انہوں نے اس کے حق میں امامت کو وہ غصب کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ 5واں عقیدہ یہ ہے، اثنا عشریہ کے نزدیک امام غیر معمولی اختیارات، فضائل اور صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے، جن میں سے چند یہ ہیں: امام کو ہر چیز کا علم ہے، وہ ماضی، حاضر، مستقبل، غائب اور موجودہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور ان کا علم کامل ہے۔ 2 نمبر یہ ہے کہ اس کو ایک باطنی علم حاصل ہوتا، دوسروں کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت علی کو حاصل ہوا، اور حضرت علی کے بعد تمام ائمہ معصومین کو حاصل ہوا۔ حضرت علی کو جو خصوصی علم حاصل ہوا، وہ بنیادی طور پر 3 کتابوں کی شکل میں ائمہ کے پاس موجود تھا، جو وارثتاً ہر امام کو پہلے امام سے حاصل ہوا کرتا تھا۔ ایک الجامعہ، جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے املا کرائے اور حضرت علی نے تحریر کیا۔ اس میں حلال و حرام کے تمام احکام موجود ہیں، اور ائمہ معصومین اسی کے مطابق عمل کرتے تھے اور لوگوں کی رہنمائی وہ بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری کتاب الجعفریہ بھی آپ نے حضرت علی کو املا کرایا، اور اس میں ایک حصہ جعفرہ 20 کا ہے، جس میں انبیاء کے علوم اور بنی اسرائیل کے صحائف وغیرہ وہ موجود ہے، ٹھیک ہے، صحائف وغیرہ ہیں۔
اور دوسرا حصہ جعفر احمر کا ہے جس میں جنگ اور بہرحال یہ ان کے مختلف وغیرہ وہ کتابیں وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں کچھ اور بھی ہیں کہ یہاں تک اس میں ہاں جی اس میں کچھ تمرینی سوالات وغیرہ ہیں جن مکاتب فقہ نے نصوص کے متبادر معنی کو چھوڑ کر غیر متبادر معنی مراد دینے پر غلو کے ان کے نام بتائے۔ اب دیکھو تمرینی سوالات ہیں نا، یہ جو اوپر ہم نے پڑھ لیا، ہم نے مختلف وہ پڑھے، خشویہ کیا ہوتا ہے، مرجئہ کیا ہوتا ہے، خوارج کیا ہے، معتزلہ کیا ہیں، اہل سنت والجماعت کیا ہیں، اہل ظواہر کیا ہیں، حنابلہ کیا تھے، اور اس طرح اسماعیلیہ کے عقائد کیا تھے، اور اس طرح اثنا عشرہ کے عقائد وہ کیا تھے، یہ اے ٹو زیڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہاں جو تمرینی سوالات میں جو سب سے پہلا ہے وہ یہ ہے کہ جن مکاتب فقہ نصوص کی متبادر معنی کو چھوڑ کر غیر متبادر معنی مراد میں غلو کے ان کے نام بتائے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جیسے خوارج ہیں، مرجئہ ہیں، اور اسی طرح یعنی کہ اسماعیلیہ ہیں شیعوں میں وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، فرقہ اسماعیلیہ کی بنیاد کس طرح پڑی، ان کو باطنیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ بھی آپ کو میں بتا چکا کہ فرقہ اسماعیلیہ کی بنیاد کس طرح پڑی۔ امام اسماعیل جو تھے وہ امام جعفر صادق کے وہ بیٹے تھے، اور پھر ان کو خلیفہ بننا تھا لیکن اس کو معزول کیا گیا، بہرحال ان کو پھر ان کے پیروکاروں نے خلیفہ چنا، اور پھر ان کے جو بنیادی عقائد تھے وغیرہ وغیرہ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور اس کو باطنیہ کیوں کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ باطن اصل میں پوشیدہ چیز کو وہ کہا جاتا ہے، یہ وجہ تسمیہ یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ نمبر 3، اسماعیلیوں کے بیجا تعویلات کی چند مثالیں پیش کی۔ دجال سے کون مراد وہ لیتے ہیں، ابلیس سے کون مراد وہ لے لیتے ہیں، صلات سے مراد کیا لیتے ہیں، جہاز سے کیا مراد لیتے ہیں، یہ میں جنت و دوزخ سے یہ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں، آپ خود اس کو بتا دیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید کی تنزیل تعبیرات کا یہ کیا مطلب بیان کرتے ہیں؟ زکوٰۃ، میں نے آپ کو بتا کہ زکوٰۃ سے ان کے یہاں کیا مراد ہے، تلبیہ سے کیا مراد ہے، سفینہ نوح علیہ السلام کی کشتی سے کیا مراد ہے، عصا موسیٰ سے کیا مراد ہے، من و سلویٰ یاجوج و ماجوج وغیرہ۔ نمبر 5، اسماعیلیہ کے نزدیک نظریہ توحید اور نظریہ مثل سے کیا مراد ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، شیعوں کے سب سے بڑے فرقوں کے اثنا عشریہ یا امامیہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ تفصیل میں بھی آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، اور اس کا پس منظر غدیر خم کا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو آ رہے تھے حج سے، اور آپ نے غدیر خم، غدیر تالاب کو کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ نے خطبہ فرمایا اور فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ والی جو حدیث ہے۔ اب اس میں اختلاف اہل سنت والجماعت کا، اور یہ پوری تفصیل میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ بھی کنفیوژن ہو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح نمبر 7، فرقہ اثنا عشرہ کے 12 امام کون کون سے ہیں، تو یہ بھی آپ کو ابھی بتا دیا، یہ بھی آپ کے ذہن میں وہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ تو ان کے عقائد وغیرہ وہ تھے۔ اب انشاءاللہ یہاں سے ہم یہ کل جو ہے نا وہ پڑھیں گے معتزلہ یہ کون تھے، اور معتزلہ کی بنیادی عقائد اصول خمسہ وہ کیا ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم کل سے انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔